بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سامعین کرام، اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو، ایک ایمان والے کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تمام معاملات میں اور بچاؤ کی تمام تدابیر میں ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچاؤ کی امید لگائے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو تمام طرح کے شرور سے، تمام طرح کے نقصانات سے اور تمام طرح کے تکالیف سے انسان کو وہی بچا سکتا ہے، اور وہ لوگوں کا رب ہے. اللہ سبحانہ تعالی دنیا میں تمام مخلوقات کا، خواہ وہ چرند ہو یا پرند، حیوان ہو یا نباتات، یعنی تمام چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالی رب ہے. لیکن اس کے باوجود صرف اس نے یہاں پہ لوگوں کے رب کہا ہے. لوگوں کا رب یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو لوگوں کا رب گرداننا اس آیت کریمہ میں اس لیے ہے کہ اس صورت میں اکثر تذکرہ لوگوں سے ہے، ناس سے ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی مناسبت سے صرف اپنے آپ کو یہاں پر لوگوں کا رب کہا ہے، لیکن در حقیقت وہ پوری دنیا کا رب ہے، پوری مخلوقات کا رب ہے، تمام کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر رب الناس کہا ہے. یعنی ہمیں ہر معاملات میں ہر طرح سے اپنے پروردگار کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے اور تمام چیزوں پر محیط ہے. اللہ آگے فرماتا ہے ملک الناس، کہ لوگوں کے مالک کی، لوگوں کی بادشاہ کی ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے اس سے جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کا معاملہ ہے، اور وہ متصرف ہے تمام ان کے معاملات میں، چاہے وہ اس سے بے نیاز ہوں یا بے نیاز نہ ہوں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی پہلی آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ اللہ ہی تمام انسانوں کا، تمام لوگوں کا، تمام چرند و پرند کا، تمام مخلوقات کا رب ہے. جب رب اللہ ہے تو اب تقاضا یہ ہے اور اس کا چاہت یہ ہے کہ وہی پوری دنیا کا بادشاہ بھی بنے. خالق جب وہ، تو ملوکیت بھی اسی کے قبضے میں ہونا چاہیے، اسی کے حوالے ہونا چاہیے.
اس لیے اللہ نے فرمایا مالک الناس، ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے کہ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتا ہے الہ الناس، لوگوں کی معبود۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، یعنی جو لوگوں کا رب ہے اللہ، هو الالہ الذی خلق الخلق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور وہی ان تمام چیزوں پر بلند و بالا ہے، تمام صفات میں نہ اس جیسا کوئی ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، مخلوقات کا خالق ہے، مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، ان تمام مخلوقات بلند بالا و برتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اس دنیا میں اس جیسا کسی کی وجود، کسی کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کے جیسے ہونے سے بے نیاز ہے۔ جب شروع کی 2 آیتوں میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی لوگوں کا رب ہے، معبود ہے، بادشاہت بھی اسی کے پاس ہے، تو اب یہ تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت بھی اکیلے ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کا، تمام لوگوں کا رب، پالنے والا پروردگار، تقاضا یہ کہ بادشاہت اسی کی چلنی چاہیے۔ جب بادشاہت اسی کی چلی تو اب تقاضا یہ ہے کہ ہماری عبادتیں، ہمارا نماز، ہماری رکوع و سجود صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس، کہہ دیجئے کہ وسوسے ڈالنے والوں کے اور چھپ کر، یعنی کہ شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھار بہت زیادہ نقصانات میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو ہٹانے کا، مگر اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ مدد کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کی طاقت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو ہوتی ہے۔ بہت سارے آدمی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ان مشکلات کا خود سامنا کرے اور ان کو اپنے سے دور کرے۔ ایسے وقت میں بندہ اپنے پروردگار کی طرف امید کرتا ہے، پروردگار سے دعا کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور انہی تمام پریشانیوں میں سے ایک پریشانی وسوسہ ہے کہ آدمی کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، آدمی کے ذہن و دماغ میں باتیں پیدا ہوتی ہیں، فَيَدْخُلُ إِلَيْهِ حَالُ الْغَفْلَةِ وَالْحُزْنِ، اور اس کے اندر غفلت داخل ہو جاتی ہے، غم داخل ہو جاتا ہے، ہم اور ابتعاد عن اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری داخل ہو جاتی ہے۔ وہ ہموم میں، غموں میں مبتلا رہتا ہے، اور اس قدر مبتلا رہتا ہے، وسوسوں میں اس قدر مبتلا رہتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے عبادات سے دور ہو جاتا ہے، اور ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو ایسی چیزوں سے دور کرتا ہے اور اسے تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے وسوسہ پیدا کرنے والے، وسوسہ ڈالنے والے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ یعنی کون وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شیطان سے پناہ طلب کیا کرو، یہ تمہارے رگوں میں یا تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کی توفیق تلقین کی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی شیطان گمراہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے شیطان کے شر سے، اس کے مکر و دجل سے محفوظ رکھا ہے۔ آدمی کے بائیں جانب شیطان ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ میں رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اماں صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں۔ جب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو رات کا وقت ہے، میں انہیں چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے۔ دو صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ صفیہ ہیں، صفیہ بنت حویہ ہیں جو میری بیوی ہیں، میں نے ان سے شادی کی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ہمیں بدگمانی کس بات کی ہو سکتی ہے؟ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں شیطان کوئی بات نہ ڈال دے اور تم شکوک و شبہات میں پڑ جاؤ اور نبی کے خلاف بدگمانی میں آ جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ آخری آیت الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور جو وسوسہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، یعنی انسان پوشیدہ طور پر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسان کے دل کے اندر، انسان کے جسموں کے اندر داخل ہو گیا ہے اور وہ اس کے دل میں رک جاتا ہے۔ وہیں سے وہ کیا کہتے ہیں، برائی کے خیالات، شک کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات میں پیدا کرتا ہے، اور وہیں سے اس کے یہاں غم، ہم اور تکلیف بیدار ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کون ہے؟ شیطان کی صفت یہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اور یہ جناتوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناتوں کو، شیاطین کو اس بات کی حکم دے رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کے اندر خیالات پیدا کریں، لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ہم خیال ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بس اوقات وہی ہمدرد، وہی ہم خیال، وہی ہم پیالہ ہمارے لیے دشمن بن جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسانوں سے بھی جو مشکلات کا اور جو تکالیف کا ذریعہ بنے، اس سے بھی پناہ مانگنے کی، اس سے بھی بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، شیطان کے مکر و فریب سے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی پناہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔